بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ صبر اور تدبیر پہ چل رہے ہے حضرت کہ ہم اس بات پہ پہنچے تھے غلبہ حال اور تدبیر۔ اس پہ حضرت فرما رہے تداوی کمال صبر کے خلاف نہیں ہے، دوا کرنا یا علاج معالجہ۔ اور صحابی رسول کا واقعہ کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ نظر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عقیدہ تو سب کا ہے کہ شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، کہ عوام کو تو صرف اس کا عقیدہ ہی ہے اور استظہار نہیں، یعنی عقیدہ تو ہے لیکن کامل مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توفیق اور اس کی عطا اور اس کی قضاء و قدر پہ وہ دل و دماغ میں رچے بسا ہوا نہیں ہے، جس کو استظہار کہتے، حاضر دماغ نہیں ہے، دماغ میں حاضر نہیں ہے، اس کے استظہار بھی ہے، یعنی اہل اللہ کو جو ہے اس کے استظہار بھی ہوتا ہے، یعنی ہر وقت ہر کام حرکت میں اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کی معصیت سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے اوامر کے سامنے اپنی گردن جھکائے رہتے ہیں۔ مؤثر حقیقی ذات وحدہ لا شریک ہے کہ ہر چیز میں اثر ڈالنے والی وہی ذات ہے، نفع دینے والی وہی ذات ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نقصان بھی اسی کی مشیت سے ہوتا ہے اور یہی وجہ مطلوب ہے۔ پر یہ ثابت ہو گیا کہ تداوی کمال صبر کے بھی خلاف نہیں، علاج معالجہ کرنا کوشش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس دعوے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے کہ تداوی ترک تداوی سے افضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا تو اس کا ترک سے بہتر ہے کہ دوا کی جائے، اس لیے کہ بڑا معیار ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے تداوی نہیں کی، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو گاہے اس کا صدور ہوتا۔ مرض میں علاج کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ تھی کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں علاج کیا ہے، ان کی جاری عادت تھی۔ ہاں اس کی گنجائش ہے کہ دوا کرے گا گنہگار نہ ہوگا، دوا نہ کرے گا تو گنہگار نہ ہوگا، لیکن افضل دوا کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی غلب حال ہو تو دوسری بات ہے، افضلیت کے درجے میں مکلف ہونا اس سے ساقط ہو جائے گا، بنظر اس کی خصوصیت حال کے یوں کہہ دیں گے کہ اس شخص کے لیے ترک تداوی ہی افضل ہے۔ حضرت اسی کو اب آگے فرما رہے ہیں غلب حال اور تدبیر۔ یہ 25واں نمبر صفحہ ہے ہماری نامی جلد فضائل صبر شکر کے پہلے باب۔ اس قسم کے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے غلب حال میں دوا اور کوئی تدبیر نہیں کی، بلکہ بعض سے
مصیبت کی تمنا بھی منقول ہے، اور یہ ایک گونا غلب حال ہے، جس حال کی وجہ سے وہ تو خود معذور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو عامت المسلمین ہوتے اس کے لیے وہ قابل تقلید نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک صحابی بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ آخرت میں جس قدر عذاب کرنا ہے یہیں کر لے، وہاں کے عذاب کا تحمل نہیں۔ سو عارض سے انہوں نے تمنا کی، حضور نے فرمایا سال اللہ عافیہ ولا تسأل البلاء، یعنی ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، اس سے مصیبت اور بلا نہ مانگو۔ حقیقت میں حالت عافیت بڑی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ ہے، اور اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ یہ ہے۔ عافیت بڑی چیز ہے، آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ جب عافیت جاتی رہے گی تو میری کیا حالت ہوگی، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ ایک قصہ ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد غزوہ بدر کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی غزوہ ہو تو ہم قتل و قتال کریں، اور اللہ کی راہ میں جان دیں۔ جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ہزیمت ہوئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، آخر آیت تک، یعنی موت کے ملنے سے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کو دیکھ لیا اور تم صاف دیکھ رہے ہو، اب کیوں بھاگتے ہو؟ بہرحال تمنا مصیبت سے عدم تمنا کو اور وقوف کے وقت تدبیر کو ترجیح دی گئی ہے۔ حالات آ جائیں تو گھبرائے نہیں، اللہ سے عافیت مانگتا رہے، جب آ جائے تو گھبرائے نہیں، اس کے ہٹانے کی ٹالنے کی تدبیر کو ترجیح دی گئی، دعا بھی کرے دوا بھی کرے۔ اس تدبیر کو خلاف صبر نہیں سمجھا گیا، خصوص موت کی تمنا مصیبت سے بچنے کے لیے تو نری بزدلی کی دلیل ہے کہ مرنے کی تمنا کرنے لگے بیماری پریشانی سے تنگ آ کے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب موجودہ پر اس شخص سے صبر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص جان کر کنویں میں گرتا تھا، میں پہلے ایسے شخص کو بہادر سمجھتا تھا۔ ایک دوست نے اس غلطی کو رفع کیا اور کہا کہ ایسا شخص بڑا بزدل اور بے صبر ہے، اس لیے مصائب پر اس سے صبر نہیں ہو سکے، اس لیے جان دے دیتا ہے۔ بعض لوگ بعض مصائب سے تنگ آ کر حکام وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی علامت ہے بے صبری کی۔ پسندیدہ تدبیر نہیں ہے، حدیث شریف میں اس سے ممانعت بھی آئی ہے، فرمایا ہے لا تسبوا الملوک، یعنی بادشاہوں کو برا مت کہو، ان کے قلوب میرے قبضے میں ہیں، اور میری اطاعت کرو، میں ان کے دلوں کو تم پر نرم کر دوں گا۔ یاد رکھو جو مصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔